التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، اللہ بزرگ و برتر کی لاریب کتاب قرآن مجید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کے دربار عالی میں انتہائی عاجزی، ذلت، منت، سماجت سے دعا ہے، پروردگار میری زبان سے وہی الفاظ نکلوائے جو خلق خدا کی رہنمائی، میری اور مخلوق کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ایماندار بندے کا یہ ایمان ہے اس دنیا میں انسان پر آنے والی تکالیف، مصائب، پریشانیاں جب بھی دور ہوتی ہیں تو وہ دور کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے انسان کو بلندیاں عطا کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ انسان پر یہ مصیبت آفت پڑتی ہے انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے جی، ہر پارٹی نے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں رب کی آزمائش ہے، مد مقابل پہ کوئی آئے تو کہتے ہیں عذاب ہے۔
یہی حال مد مقابل کا ہے کہ وہ خود کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کہتا ہے رب کی آزمائش ہے، اور اس کا مقابل کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کہتا ہے عذاب ہے۔ یہ کیسے فرق کریں گے؟ تو یاد رکھیے شریعت نے ایک بہت لطیف اشارہ فرمایا، انسان پر جب بھی کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے آزمائش اور عذاب ہونے میں فرق اس طرح کریں گے کہ وہ مصیبت انسان کو رب کے قریب کر دے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے، اگر وہ انسان کو شریعت سے، سنت سے، رب سے دور کر دے تو وہ رب کا عذاب ہوگا۔ وہ چاہے میں اس میں گرفتار ہوں، چاہے دنیا کا کوئی آدمی گرفتار ہے، شریعت کا معیار یہ ہے کہ رب کا قرب نصیب ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کچھ بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ مقام بندے کو دینا چاہتا ہے، اور اگر بندہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایماندار بندے کا ایمان ہے کہ مصیبتیں ٹالنے والا، دور کرنے والا سوا اللہ کے اور بے ایمان بندے کا یہ ایمان ہے کہ یہ مصیبتیں ٹالنے والے اور ہستیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کہ مصیبتیں ٹالنے والا سوا اللہ کے دوسرا کوئی نہیں۔ بے ایمانی یہ ہے کہ اللہ کا یہ خاصہ اللہ کی کسی مخلوق میں مان لیا جائے، بلکہ رب مکے کے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے وہ غیروں کے نام کی دعائیاں، غیروں کے نام کی منتیں، غیروں کے نام کی نظریں دیا ہی اس لیے کرتے تھے کہ مشکل اور آڑے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو رب کہتا ہے جب میری گرفت میں آئے میں نے انہیں پکڑا، اب میرا سوال ہے فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، میرے علاوہ جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل میں ہمیں بچا لیتی ہیں، مشکل میں ہمیں کام آتی ہیں، میں نے جب ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا تو لولا انہوں نے مدد کیوں نہیں کی، وہ کہاں تھے، مدد کو کیوں نہیں پہنچے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ مصیبتوں سے سوا اللہ کے دوسرا کوئی نکالنے والا۔ اب آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے، مدد سے 3 بندے ایسے ہم پڑھیں گے، سنیں گے، جن کے بارے میں اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ دنیا میں مصیبت ان کا پیچھا بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ 3 بندے ایسے ہیں، چلو میں اور آسان کرتا ہوں، آپ یوں سمجھیے کہ اس کائنات میں 3 بندے ایسے ہیں کہ وہ رب کی رحمت سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ 3 بدبخت رحمت خداوندی سے دور رہتے ہیں، اور 3 خوش نصیب وہ ہیں جن پر رب کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی۔
تین کام اس دنیا میں محبوب نے فرمایا ایسے ہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، وہ تین کام کرنا بالکل بھی جائز نہیں، اور تین کام ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے کائنات کا مالک مسکرا پڑتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے۔ تین بندے اس دنیا میں ایسے ہیں جن کی مدد یقینی ہے، بالکل رب کا وعدہ ہے کہ میں ایسے تین بندوں کی مدد ضرور کروں گا۔ ان کے مد مقابل تین ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرتوتوں کی وجہ سے، جن کے کردار کی وجہ سے مصیبت کبھی ان کا پیچھا۔ تین وہ جو رحمت خداوندی سے دور، اور تین ایسے خوش نصیب جو رب کے محبوب بن گئے۔ تین کام کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، وہ تین کام اس کے لیے درست نہیں، اور تین کام کرنے والا اس قدر اللہ کا محبوب ہے، اس قدر پیارا ہے کہ رب اس کے وہ تین کام دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ تین شخصیتیں، تین انسان اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی مدد کا رب نے یقینی وعدہ کر رکھا ہے، اور تین ہی شخص ایسے ہیں کہ مصیبت ان کا بالکل بھی پیچھا۔ وہ تین خوش نصیب جن کی مدد کا میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان میں پہلا وہ شخص جسے کہتے ہیں مکاتب۔ مکاتب کا معنی غلام ہوتا ہے، اور یہ وہ غلام ہوتا ہے جسے اپنا مالک کہہ دیتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس نے مالک کی ڈیوٹی بھی دینی ہے اور یہ پیسے بھی کہیں سے کما کے لانے ہیں۔ ڈیوٹی بھی پوری دے گا، اس کی بھی چھٹی، لیکن ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت کو یہ غلامی والا